نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں تے جاہلیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن سنت فقہ اور تصوف رو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قابل سادہ طرح معزز آمین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ، اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابوالحسن بن مسنہ رحمتہ اللہ دے بارے نفحات اور انس وچوں کو ذکر کریں گے۔ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں میرے دوستان، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے اور اپنے دوستان دے بارے دسیا کہ میرے یہ دوست نے اولیاء اللہ نے جنہاں نہ دنیا چ کسی طرح دا کوئی خوف ہے گا نہ آخرت کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا، کیونکہ انہاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی نفسانی پروگراموں نو چھڈ کے میرے پروگرام تے یعنی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور ماسو اللہ تو قلباً منہ موڑ کے قلباً میری ذات میں وہ مست ہو گئے اور انہاں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور میرے دیدار دی نعمت حاصل کیتی۔ اے وہ میرے دوست نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے حضرت ابوالحسن مسنہ رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے بارے حضرت ابو سعید فرمانے نے کہ جوانی دی عمر چ میں اسر آباد دے شہر چ حضرت شیخ ابوالحسن مسنہ رحمتہ اللہ دی خدمت حاضر ہویا۔ آپ بڑے باروب بڑی فضیلت والے بزرگ سی تو انہوں نے حضرت ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ کو خز فیض کیتا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمتہ اللہ علیہ فرماندے کہ میرے کو ایک درویش بیٹھا تو نے میں نے کہا کہ حضرت پیر ابوالحسن بن مسنہ رحمتہ اللہ نے درخواست کرو کہ سانو حضرت ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ دیاں گلاں سناؤنا۔ تے میں انہوں دی خدمت عرض کیتا کہ سانو حضرت ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ دیاں کچھ گلاں سناؤ، تو کہنے لگے بھی یہ تسی کیوں نہیں کہندے کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں گلاں سناؤ۔ تے میں عرض کیتی حضور دونوں دیاں گلاں سناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت دے وچ سوائے میری امت دے وچ سوائے سورہ کاف دے اگر ہور کوئی صورت نہ اتر دی تو وہ کافی سے۔ حضرت شیخ ابو سعید فرماندے نے کہ میں حضرت ابوالحسن مسنہ کوئے سنیا آپ فرما رہے سے کہ بغدادی جامع مسجد حضرت ابوبکر شبلی دی مجلس دے اندر ہے۔ حاضر کھڑا سکا کہ ایک شخص اتھے آیا تو صوفیاں دے لباس وچ تو انہاں حضرت ابوبکر شبلی نے پوچھا کہ حضور وصل کی ہے؟ حضرت ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اے وصل دا بارے سوال کرنے والیا دونوں جہاناں دی اہمیت نو دور کر دے تے تو واصل ہو گیا، واصل ہو جائے گا۔
اس سال نے آکھیا کہ دونوں جانبوں تو کی مراد ہے؟ تو ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ تیرے سامنے ایک بلندی کھڑی ہے، ہو گئی ہے، جنہیں تینوں اللہ سونے تو حجاب وچ پایا ہوا۔ تو سائل نے پھر آکھیا کہ حضور بلندی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بلندی دنیا اور آخرت ہے، جویں کہ اللہ سونے فرمایا کہ تواڈے وچوں بعض لوگ دنیا چاہندے ہیں، بعض آخرت۔ بس کتھے آ وہ لوگ جڑے اللہ سونے میں چاہندے ہون، یعنی اللہ سونے دے چاہن والا دنیا دے اور آخرت نوں چاہن والا نہیں ہوندا ہے۔ اس تو بعد حضرت ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ جدو تو اللہ کہیں تو اللہ ہے، جب تو خاموش رہے اس وقت بھی اللہ ہے۔ اے اللہ، اے اللہ نے آپ نے فرمایا بھی تو کسی بھی حالت ہوئے اللہ اللہ ہے۔ اللہ پہلے بھی اللہ ہے، ہن بھی اللہ ہے، ہمیشہ ہی اللہ ہے، اور ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہنا۔ آج دی گفتگو اور حضرت مصنف دی تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ دنیا آخرتوں کلی کو موڑ لئیے اور قلباً ذات مولا کے ڈوبے رہیے۔ اور ماسوا اللہ تو اپنے قلب نو خالی کریے، اداں ماسوا اللہ تو اپنے دل اداں خالی کریے کہ دل وچ ماسوا اللہ دی کوئی رغبت، طلب، محبت، خواہش، آرزو، تمنا، مراد، مرضی، محبت نہ رہے۔ دل اور دماغ دے ذہناں نو کلی خالی کر کے سچے اولیاء اللہ، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ہزاری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث، حزب اللہ دے مجاہد، متقی، سرفروش، بت شکن، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں اور شیطانی استھاناں دے دشمن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، کنات، ورع، فتوت دے پیکر، سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا ضروری علم حاصل کریے۔ انہوں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کریے، کیونکہ انہوں تے ہر وقت اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسدے رہندے نے، اور وہ اللہ سون دی نگاہی خاص وچ نے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر انسان نو محبت بھری نگاہ نہ ہر ویلے دیکھدا ہے کہ واپس پلٹے آوے تے میرے دید دی نعمت حاصل کرے، تے پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرے، اپنے اندر نوری انہاں کو جاگ لوائے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائے، پھر اس نوری بوٹی نو نفی اس بات دا یعنی کلمہ طیب دا ذکر دا پانی دے، پھر نوری پانی نہ بوٹی پھر ترقی کرے گی۔ پھر اپنے پورے مرشد زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباح کے قرب و ولایت کرو کریے۔ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت آخری پیغام، آخری زندہ کتاب ہے، جتے سنت کے مطابق عمل کرنے والا بھی زندہ ہو جاندہ ہمیشہ لے۔ اور قرآن حکیم اللہ سونے دا آخری پیغام پوری نسل انسانی واسطے، جیدے وچ ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے۔
تو سانو چاہیے اپنے ظاہری حواس معطل کریے، کیونکہ سارے ظاہری حواس اور جسم جڑا ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، روح نہ تو آزاد ہے، لطائف باطنی نہ تو آزاد ہے عالم امر دے، کہ سانو چاہیے ظاہری حواس معطل کریے تاکہ باطنی بیدار ہوں، قرآن و سنت ضرور کے مطابق عمل کریے، دوام قلب ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانے کریے، لیکن ماسوا اللہ تو قلب نکل گئے تو پھر ساڑھا اندر نورانی ہوگا، اور روح اس ساکھی انسی وجود چو نکل کے باطن چو سر پرواز کردے ہیں اولیاء اللہ دیاں روحانی محفلیں چو شریک ہوئے گے، نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے گے، آسمانہ دی سیر کرے گی، لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گی، پھر اللہ رب العزت طرف دوڑے گی، عشق مولانا سرشار ہو گئے، جو میں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اوڑے رب سنے نا جنون عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نا، تو جس مسلمان نو عشق مولا حاصل نہیں ہو اپنے ایمان دی خیر منائے، پھر وہ اللہ کی طرف دوڑ دی ہے، جو میں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، پھر روح باطن جی پرواز کر دے ہیں کہ چلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شان ہو جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرمانے نے جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹھ میٹھن والے فرماندے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین کو لکھے، غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، حضور ابوالحسن رحمتہ اللہ فرماندے نے کہ ٹونڈ دی پھراں میں جنگل ویلے رانجھڑی یار بکڑ وچ کھیلے، رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، اللہ سندا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، لیکن نعمت تائیں میں اثر ہو اگر اسی غافل لوکاں تو دور ہوواں گے، انہاں تو سب تو الگ ہوواں گے، جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، تو حضور ابوالحسن رحمتہ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اوتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڈی ذات پہچانے نہ کو سانو منے، کہ سانو چاہیے خلقی اسباب و ارباب جنہاں دے بھروسہ شرک ہے، حص و حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی چو نکل کے سر تو پیرا تک مرضی مولا بن جائے، یعنی امر قرآن و سنت بن جائے، اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہی ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریے، سر تو پیرا تک تقدیر مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جائے، تاکہ سانو اپنے اور کائنات دے اندر افعال الہی جاری ساری نظر آنا، اور قلباً ذات مولا ڈوبے رہیے اپنے اور دوجیاں سب تمام معاملات اللہ سونے سے سپرد کر کے مردے بن کے اللہ دے حضور حاضر رہیے، اور قلباً ذات مولا چ ڈوبے رہیے، قرآن و سنت دی روشنی چ روحانی سفر کریے، جماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑی حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا اور قلباً طاقت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنا، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں، ساڈے اندر موجود ہیں غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔